بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقائے محترم، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے 2416 نمبر کی، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے قدم قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹے گی یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھنا لیا جائے۔ پہلا، عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں صرف کیا۔ دوسرا، جوانی کے بارے میں کہ اسے کہاں پر کھپایا۔ تیسرا، مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا۔ اور چوتھا، کس چیز میں اسے خرچ کیا۔ اور 5واں آخری سوال ہوگا اس علم کے سلسلے میں جس کا اس کو علم تھا، اس پر کہاں تک عمل کیا۔ تو محترم سامعین کرام، یہ وہ 5 سوالات ہیں جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ آدمی کے قدم قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اسے ان 5 سوالات کے بارے میں یا 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ پہلا سوال ہے جیسے کہ عمر کے بارے میں۔ عمر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا کی ہے۔ یہ عمر ہر انسان سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ اس کو اللہ کے بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق اس کا استعمال کریں، اور استعمال کرتے ہوئے ایک صالح معاشرے کو تشکیل دیں، ایک عدل پسند نظام کو قائم کریں، انصاف کو جاری و ساری کریں، مظلوموں کی داد رسائی کریں، اور اس دنیا کے اندر ایک چلتا پھرتا نمونہ اپنی عمر کا جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، اور اس نعمت کے 2 استعمال، یا تو اس کو تعمیری کام میں لوگوں نے استعمال کیا یا پھر تخریبی کاموں کے اندر، اور ان دونوں کاموں کے نمونے قرآن مجید کے اندر بے شمار واقعات کی شکل میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نمرود ہے، حامان ہے، شداد ہے، فرعون ہے، ابو جہل ہے، اور آج تک وہ باطل طاقتیں جو اس دنیا کے اندر مظلوموں پر، بے کسوں پر، کمسینوں پر، بے گناہوں پر ظلم ڈھا رہی ہے۔ یہ عمر کا وہ استعمال ہے جس کا قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، اور ان لوگوں کا بھی نقشہ کھینچا ہے کہ جنہوں نے ایک صالح نظام کی کوشش کر کر اس دنیا کو ایک صالح معاشرے کے اندر تبدیل کیا۔ مثلا انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عمر فاروق ہے، حضرت علی ہے، حضرت عثمان ہے، عمر بن عبداللہ عوف ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، بزرگان دین ہیں، اور آج علماء دین ہیں جو اس دنیا کو ایک اچھا سماج، ایک اچھا معاشرہ، عدل، نیائے اور انصاف کی بنیادوں پر ایک اچھے سماج کو تشکیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم ان دونوں نمونوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی عمر کا بھی جو ہے تزکیہ کریں، جائزہ لیں کہ ہماری یہ عمر کا جو حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھ کو عطا کیا ہے، تو ہمیشہ یہ دیکھتے رہیں، اس کا آبزرو کرتے رہیں کہ یہ کن کاموں میں لگ رہی ہیں۔ اگر تعمیری کاموں میں آپ کی زندگی لگ رہی ہے یا اس کا استعمال ہو رہا ہے تو آپ قابل ستائش ہیں، لیکن اگر یہی زندگی جو اللہ کا ایک بہت بڑا فضل، ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے ہمیں عطا کر دی ہے، یہ اگر تخریبی کاموں میں لگتی ہیں، غلط منصوبہ بندیوں میں لگتی ہیں، دنیا میں ظلم اور زیادتی کے لیے اگر لگتی ہیں، بے گناہوں کا قتل اور خون اور غارت گری میں لگتی ہیں، تو پھر یہ زندگی جو ہے ہماری خسران سے اس دنیا میں بھی جو ہے دوچار ہوگی، اور آخرت میں بھی یہ بڑے خسران سے دوچار ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا اس کا ہمیشہ تزکیہ کریں اور اس کو صحیح راستے پر لانے کی طرف جو ہے ہم اپنے آپ کو متوجہ کریں، اور خالص توبہ کر لیں کہ ہم سابقہ
وہ روش جو تقریبی کاموں میں لگی ہے، یعنی کاموں میں لگی ہے، غیر ضروری باتوں میں لگی ہے، فضولیات میں لگی ہے، تو اس سے ہم توبہ کریں اور اپنے آپ کو جو ہے تعمیری کاموں کی طرف متوجہ کر آخرت کی تیاری میں لگ کر خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہوں۔ دوسری بات جو فرمائی گئی ہے جوانی کے بارے میں، رفقائے محترم، ہم سب جانتے ہیں کہ جوانی یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہی وہ جوانی ہے جس کے اندر بہترین طریقے سے ہم اپنی صلاحیتوں کا، اپنی قوتوں کا، اپنی طاقتوں کا اور اپنی اللہ تعالیٰ نے مال و اسباب جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے اس کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے معرکے اور بڑی بڑی انقلابات جو اس دنیا کے اندر رونما ہوئے ہیں وہ اسی جوانی کے پیریڈ میں 17، 18، 20، 25 اور 30 سال کے عمر میں لوگوں نے جو ہے تو اس کو برپا کر دیا ہے۔ لہٰذا نوجوانوں کو بھی بالخصوص اپنا بھی احتساب کرنا چاہیے کہ وہ اپنی اس دی ہوئی نعمت زندگی کو اور زندگی کے اندر جو قوتیں، طاقتیں، صلاحیتیں، مال و اسباب جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس کو بھرپور طریقے سے جو ہے تعمیری کاموں میں لگائیں، ایک اچھے نظام کو قائم کرنے میں لگائیں، ایک اچھا معاشرہ بنانے میں اس کو لگائیں اور ایک اچھی فضا اور ایک اچھا عدل اس دنیا کے اندر میں قائم ہو، اس کی کوشش جو ہے ہم اس عمر کے اندر اگر کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا فیوچر جو ہے وہ برائٹ بھی ہو سکتا ہے اور جو ہے ہمیں کامیابی سے ہمکنار بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس پر بھی جو ہے تو غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے کہ جوانی کی یہ طاقتیں، قوتیں جو ہے تخریبی اور انکنسٹرکٹیو ورک کے اندر میں نہ لگیں، یہ برائی کے اندر نہ لگیں، یہ فحش اور بیکار لایعنی کاموں کے اندر میں نہ لگیں، بلکہ بہتر سے بہتر اس نظام کو اور اس معاشرے کو اور اس سماج کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں، اس کی کیا منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، اس کے لیے کیسی پالیسی مرتب کر سکتے ہیں، ان کاموں میں ہم اپنی صلاحیت اور قوتوں کو اگر جھونکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جوانی جو ہے کل قیامت کے دن جنت کی شکل میں ہمارے لیے جو ہے تو یعنی باعث رحمت کا ذریعہ بنے گی۔ تیسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مال جو ہے یہ انسان کی طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے۔ یہ مال جو ہے دراصل اللہ کا ایک بہت بڑا فضل ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم کسی کو جو ہے اتنا دے دیتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے، اور کسی کو نپتولہ دیتے ہیں اور کسی کو کچھ نہیں دیتے ہیں، یہ اس کے اختیارات ہیں۔ تو اگر مال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر یہ ہے کہ وہ مال صحیح کاموں میں لگے، وہ مال صحیح رسم و رواج میں لگے، صحیح چیزوں میں اس کا خرچ ہو، دین کے غلبے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، ایک اصلاح معاشرے کے لیے، ایک اچھے سماج کے لیے، عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے، بچوں کے لیے، ایجوکیشن کے لیے اور دینی دنیاوی علوم کی فروغ اور اس کی اشاعت کے لیے لگنا چاہیے۔ تو یہ مال جو ہے ہمارے لیے جو ہے کل ہمارے حق میں حجت بنے گا۔ لیکن یہ مال اگر غیر شرعی کاموں میں لگ رہا ہے، خلاف شریعت کاموں میں لگ رہا ہے، دنیاوی رسم و رواج کے اندر میں اس کو لگایا جا رہا ہے، دنیا کے رسم و رواج کو حاصل کرنے کے اس میں جو ہے ہم کو خرچ کر رہے ہیں، یا پھر اپنے نام و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ شادی بیاہوں کے اندر میں نام و نمود کے لیے جو ہے تو لاکھوں روپے خرچ کر دیا جاتا ہے جبکہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور دوسری بھی جو تقریبات ہوتی ہیں تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ ہزاروں کروڑوں روپیہ جو ہے ایسے ہی بہا دیا جاتا ہے جس کا کوئی جو ہے تو یعنی مصرف نہیں ہوتا ہے، کوئی منفعت نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہم اپنے مال کا جائزہ لیں۔ پھر چوتھی بات جو اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اسے کہاں خرچ کیا، تو جو مال آپ کما رہے ہیں اس کا بھی آپ جائزہ لیں کہ یہ مال جو ہے آپ جو ہے رزق حلال کے راستے سے کمائیں۔ جو ذرائع وسائل آپ کے پاس ہیں تو ان ذرائع وسائل کا باریک بینی کے ساتھ میں جائزہ لینا ضروری ہے کہ جو مال ہم کما رہے ہیں اس میں کہیں بھی کسی بھی درجے کے جو ہے تو حرام کی آمیزش نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بات فرمائی ہے کہ جو جسم حرام کے مال سے پلا ہو یا جس شکم کے اندر حرام کا لقمہ چلا گیا ہو وہ جسم یا وہ شکم جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو رفقائے محترم ہمیں اس پر جو ہے غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آل اولاد کو، اپنے بال بچوں کو، اپنی بیوی کو جو کچھ بھی دے رہے ہیں، جو کچھ کھلا رہے ہیں تو وہ رزق حلال ہے یا پھر جو ہے تو اس کے اندر رزق حرام کی بھی آمیزش ہے۔ اگر آمیزش ہے اس کا ہم کو علم ہے تو ہم فوراً جو ہے اس سے توبہ کر لیں اور خالص توبہ کریں، اور پھر جو ہے تو اس کے بعد میں کبھی اس طرف پلٹ کر دیکھیں اور جو حصہ رزق حرام کا ہمارے مال کے اندر میں جو شامل ہو چکا ہے اس کو فوراً علیحدہ کر دیں، فوراً اس کو نکال دیں اور کسی قسم کے جو ہے اس کے اندر جو ہے پسو پیش نہ کریں بلکہ اس کو اس سے پاک کر لیں، اور پھر یہ ہے کہ رزق حلال کی طرف ہم آمادہ ہوں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے
کہ حلال مال جو ہے وہ ہمارے بچوں کی پرورش کے اندر بھی جو ہے وہ بہت بڑا معاون مددگار ہوتا ہے کہ ان کو نیک اور صالح بنا دیتا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارا جنریشن جو ہے ہم سے نکلتا چلا جا رہا ہے، ہماری بیٹی ہماری بیٹی نہیں ہے، ہمارا بیٹا ہمارا بیٹا نہیں ہے۔ تو آج یہ ساری چیزیں جو ہے اس کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے کہ آخر یہ ساری باتیں ان کے اندر میں کیسے پیدا ہوئی ہیں۔ اور پھر آخری میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کے بارے میں، کہ جو علم آپ کو معلوم ہے، جس علم کو آپ جانتے ہیں، اس پر تم نے کہاں تک عمل کیا۔ محترم سامعین کرام، آپ جو ہے تو اس پر جو ہے بہت گہرائی سے غور و فکر کیجئے کہ آج ہم میں کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اسلامی علوم سے واقف نہ ہو۔ ہم فرائض کو بھی جانتے ہیں، واجبات کو بھی جانتے ہیں، سنت و نوافل کو بھی جانتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ 5 وقتہ نماز جو ہے ہر مسلمان مرد و عورت پر جو ہے فرض ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کے 1 مہینے کے روزے جو ہم سب پہ فرض ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو ہم پہ زکوٰۃ فرض ہے، اور ہم سب یہ بھی بات جانتے ہیں کہ اگر صاحب نصاب ہے تو عمر کے اندر میں 1 مرتبہ جو ہے حج ہم پر فرض ہے۔ لیکن اگر سوال پوچھا جائے کہ کتنے لوگ ہیں، کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو ان نمازوں کی پابندی کو جو اپنے اوپر لازم قرار دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں مسجد خالی اور ویران پڑی ہوئی ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آج مسجدیں جو ہے وہ متلاشی ہیں نمازیوں کی کہ کوئی نماز آئے اور جو ہے تو میرے گھر کو جو ہے تو آباد کر دیں۔ لیکن آج مسجدیں ویران ہیں اور وہ جو ہے تو نالہ جو ہے تو پیش کر رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے میں۔ آج ہم اس سے دور بھاگ رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، لیکن کتنے افراد ہیں جو زکوٰۃ ایمانداری کے ساتھ میں جو ہے پوری اپنے مال میں سے حساب کر نکالتے ہوں گے۔ آج ہم پہ روزے فرض ہے، لیکن دیکھ رہے ہیں آپ کہ کتنے افراد ہیں جو رمضان کے اندر روزوں کی پابندی کرتے ہیں۔ کتنے افراد ہیں جن کے پاس میں جو ہے بے انتہا مال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، لیکن اس میں سے وہ جو ہے حج کے لیے کتنے روپے خرچ کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو حج کے لیے جو ہے تو اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ تو رفقا محترم، یہ تو میں نے جو بنیادی باتیں بتائی ہیں، ورنہ جو ہے حقوق العباد ہے اور جو ہے تو حقوق اللہ ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے بے انتہا جو ہے تو ہمارے پاس فرائض عائد کیے گئے ہیں امت مسلمہ ہونے کے ناطے، تو ہم اس کا حق کہاں تک ادا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے جو علم ہم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ علم جو ہم کو عطا کیا گیا ہے اس پر ہم کہاں تک عمل کر رہے ہیں۔ اگر عمل کر رہے ہیں آپ اور پابندی کے ساتھ اگر عمل کر رہے ہیں تو آپ قابل ستائش ہے، تعریف کے لائق ہے، اور جو ہے کل قیامت کے دن آپ جو ہے تو بخشش کے جو ہے لائق ہو گئے۔ لیکن یقین مانیے کہ اگر آپ نے اس علم کو پس پوش ڈال دیا، اس علم کو جو ہے نظر انداز کر دیا، اس علم کو جو ہے اہمیت نہیں دی، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو جو ہے تو یعنی بدلنے اور اس کو چینج کرنے کی طرف جو ہے آپ متوجہ نہیں ہوئے، تو قرآن نے یہ بات فرمایا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے ڈھلتے ہوئے دن کی، قسم ہے ڈھلتے ہوئے دن کی، بے شک انسان گھاٹے میں، ٹوٹے میں، خسارے میں۔ تو انسان جو ہے وہاں گھاٹے اور ٹوٹے کا سے جو ہے دوچار ہوگا، خسران سے دوچار ہوگا، اور ایسا خسران اور ایسا گھاٹا کہ جہاں کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو بھائیو، ہمارا مقصود آخرت بنائیے، اور یہ 5 سوالات کی روشنی میں آخرت کی تیاری کیجیے، اور آخرت کی تیاری کرتے ہوئے جو ہے اپنے اندر جو خامیاں اور کمزوریاں ہیں اس کو اسی وقت جو ہے اسی حیات کے اندر نکال دیجیے، تاکہ کل جو ہے ہمیں رسوائی کا منہ دیکھنا نہ پڑے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو بہت ہی اختصار کے ساتھ اور بہت ہی مختصراً انداز میں جو ہے وقت کی کمی کے باعث جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تہ دل کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایز اے مسلم ہونے کے ناطے جو ہے اس کو سننے اور سمجھنے سے زیادہ جو ہے سختی کے ساتھ اپنے اوپر اور پورے معاشرے پر، اپنے اہل و عیال پر جاری و ساری کرنے کی توفیق، قوت، استطاعت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔